ویلکم بیک ویئرز. جی زید صاحب آپ بات کر رہے تھے حکومت کے ریونیوز کی. جی جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ ایک حکومت اپنی آمدنی کے لیے ٹیکسز لگاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیچرل ریسورسز، جو دولتیں خزانے زمین کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اس قوم کو. اور تیسرا طریقہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ، جو آپ نے بچت کی وہ بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے. اپنے وہ عیاشیاں، وہ خیانتیں، وہ فضول خرچیاں، وہ شاہ خرچیاں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں، ان کو اگر کنٹرول اور کنٹین کر لیں. جیسے ہم نے بات کی کہ صرف ہمارے پارلیمنٹ ممبرز آف نیشنل اسمبلی کا بھی 9 یا 10 ارب روپے سال کا 5 سال کا خرچ بنتا ہے. ان کا کروڑ روپے سال ان کی تنخواہوں پہ اور خرچ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر یہ اپنے خرچے نیچے کر لیں. یہاں پر ہم ایران کے بادشاہ کی، ایران کے صدر کی مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی 1977 کی پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے. اپنے باپ کے پرانے گھر میں رہتا ہے جو 40-60 سال پرانا گھر ہے اس کا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں کی تو زمین پہ بیٹھ کے پنیر اور انار کے اور کیلوں کے ساتھ مہمانوں کی تواضع کر دی اور زمین پہ سوتا ہے. وہ بھی تو ایک ملک کا صدر ہے نا. فیڈرل کاسترو جو کیوبا کا صدر ہے، وہ بھی اپنی قوم کے بیچ میں زمین پہ ہی رہتا ہے، قوم کے ساتھ رہتا ہے. جبھی تو 50 سال ہو گئے امریکن اس کو نکال نہیں پائے وہاں سے، اور قوم ابھی تک اس سے محبت کرتی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ بھی تو ایک حکمران تھے کہ جو ایمانت اور دیانت کا اتنا معاملہ اہتمام کرتے تھے کہ ایک دھیلے کی بھی خیانت ممکن نہیں تھی ان کی حکومت میں کہ ریاست اسلامی میں کوئی خیانت کر جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک شدت کے ساتھ، خلفائے راشدین، تمام بیچ بعد میں آنے والے مسلمان عادل حکمران مثال حکمران سیٹ کرتے ہیں. جب حکمران عادل ہوتا ہے، جب حکمران مسلمانوں کے مال کو ایمانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے، تو یہ قدرتی امر ہے کہ خود بخود پوری حکومت میں، پوری قوم میں ایمانت اور دیانت کا کانسیپٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 3 طریقے جیسے ہم نے بتایا. پہلا طریقہ اپنا آمدنی کا ٹیکسز ہیں، دوسرا طریقہ نیچرل ریسورسز ہیں، اور تیسرا طریقہ اپنے خرچوں کو کم کر کے اپنے لیول کو نیچے لانا ہے. ٹیکسز پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچرل ریسورسز پہ. کیونکہ اگر نیچرل ریسورسز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہوں، آپ کے پاس خزانے موجود ہوں، تو پھر آپ کو عوام کا خون نہیں چوسنا پڑتا. پھر آپ ایک شخص سے کہ جو جان مار کر موٹر سائیکل پر کھانا ڈیلیور کرتا ہے اور کچھ پیسے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس سے آپ ٹیکس نہیں وصول کرتے. وہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو آپ ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ حکومت کے خزانے میں اربوں روپے راتوں رات پہنچ جائیں، تاکہ شاہ خرچیاں ہوں اور یہ پوری حکومتیں جہاز بھر کے جائیں، عمرے کریں، عمرہ کرنے جائیں بیت المال کے فنڈ پر. یہ نہیں ہوتا. پھر دیکھیے اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے اس باپ کی مثال دی تھی جس کے گھر کے لان میں خزانے دفن ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے. سیندک اور ریکوڈک یہ 2 گولڈ اور کاپر مائنز ہیں بلوچستان میں. جو نئے ایسٹیمیٹس ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، کم از کم اگر ایوریج بھی لگائیں، کم تر کی بھی ان کی قیمت کا حساب کریں تو یہ 200 ارب ڈالر کا سونا اور کاپر پاکستان کی زمین میں سرفیس پہ رکھا ہوا ہے. اس کو نکالنا کوئی پرابلم نہیں. ایسی کوئی خفیہ ٹیکنالوجی نہیں ہے زمین سے کاپر اور گولڈ نکالنا کہ یہ کام ہم خود نہ کر سکیں، کہ یہ سارا کا سارا خزانہ ہم نے یہودیوں کو بیچ دیا ہے. کس لیے بیچ دیا ہے؟ کس حکومت نے بیچا ہے؟ پچھلوں نے بیچا تھا، انہوں نے رینیو کیا. اس کے بعد پاکستان کے سندھ میں جگہ جگہ کوئلے کے ذخائر ہیں. پاکستان کوئلہ امپورٹ کر رہا ہے. آپ یقین کریں گے یہ بات، بحری جہاز بھر کے ہم کوئلے امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخیرے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور 60 سال میں ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، ڈیولپ کرنے نہیں دیا، جن کی قیمت 500 ارب ڈالر سے لے کر 1 ٹریلین ڈالر تک لگائی گئی ہے. پاکستان پر قرضہ یاد رکھیے گا 40 ارب ڈالر کا ہے. صرف 40 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. 200 ارب ڈالر کے سونے کے ذخائر ہیں اور کاپر کے ذخائر ہیں. 700 800 900 ارب ڈالر کے کوئلے کے ذخائر ہیں. اربوں ڈالر کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں. تیل اور گیس کے ذخائر کو بلوچستان میں ایکسپلائٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ امریکن، افغان اور انڈین بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اگین لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پہلے آ گیا جو بات کی گئی تھی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹرز آئے ہیں ان میں اکثر انتہائی مشکوک لوگ ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی جو فائنانس منسٹر تھے، اس کے بعد آنے والے فائنانس منسٹرز میں بھی. یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کے سامنے
اپنا آرگومنٹ دیا تھا فائنانس منسٹری لینے سے پہلے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا مجھے خزائن الارض پہ ذمہ دار بنا دیجئے, زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے, کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں, کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں, میں جاننے والا بھی ہوں. یہ دونوں ایٹریبیوٹ چاہیے ہوتے ہیں, آپ اپنا کام بھی جانتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی نہ کریں. اور انہوں نے بھی فائنانس منسٹری لی تھی, کیونکہ فائنانس منسٹری لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی اتنی بڑی مصر میں قائم کی کہ چند دنوں کے بعد مصر پورے ریجن میں غلہ تقسیم کر رہا تھا, سب سے خوشحال ملک تھا. یہ صرف فائنانس منسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایک فائنانس منسٹر ایسا آ جائے جو ملک کے پیسے اور معاملات کو ٹھیک کرے. اس لیے ہمارے دشمن فائنانس منسٹر یا کسی احمق کو لگاتے ہیں اس ملک میں, یا ایک آؤٹ رائٹ غدار اور خائن کو لگاتے ہیں. اس ملک کی آبرو بیچنے میں ہمیشہ فائنانس منسٹرز کا بڑا رول رہا ہے. یا احمق لوگ آئے ہیں جو کام نہیں جانتے, سنسیئر بھی ہوں گے تو کام نہیں جانتے. دیکھیے حفیظ اور علیم دونوں ہونا شرط ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علیم تو ہوتے ہیں حفیظ نہیں ہوتے, وہ حفیظ ہوتے ہیں علیم نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جو اصل اسٹریٹجک ذخائر تھے معدنیات کے, وہ ایسے ذخائر تھے جو تیل اور گیس کے, ایسے ذخائر تھے کوئلے کے, ایسے ذخائر تھے جو سونے اور چاندی اور کاپر اور گولڈ کے, ان کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. لہذا اور ملک میں انڈسٹریز ایسی لگائی گئی, پاور پلانٹس ایسے لگائے گئے کہ جو فرنس آئل پہ, ڈیزل پہ, پیٹرول پہ چلتے ہوں. یعنی یہ ملک جو پیٹرول پیدا نہیں کرتا اس وقت, اور جو ملک کے اپنے اندر تیل اور گیس کے ذخائر تھے, وہاں پہ دہشت گردی کی مہم جاری کروا کے ان کو فورس میجور میں, پورا بلوچستان کا وہ علاقہ جہاں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہاں کھدائی نہیں ہو سکتی, اس لیے, اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں. یہ سب کا سب ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے. ہمارے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وسائل کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے فضل سے اتنے وسائل, صرف ان 2-3 ایلیمنٹس کی ہم نے بات کی ہے, اتنے ہیں کہ ہماری 7 نسلیں کھا سکتی ہیں اور یہ کبھی کم نہیں ہوں گے. لہذا وسائل از ناٹ این ایشو. ہم سے کوئی وسائل کی بات نہ کرے کہ اس میں کوئی وسائل ہے نہیں. جہاں تک غلہ پیدا کرنے کے تعلق ہے, پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 5 گنا بڑا ہے, حالانکہ ہم روس سے 10 گنا چھوٹے ملک ہیں. دنیا کے جتنے بڑے بڑے غلے, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, اگر پاکستان کا نمبر نکالا جائے دنیا میں تو دنیا کے 200 ممالک میں ہم پہلے 5 میں ہیں. ہر چیز میں, پھل میں, گندم میں, غلے میں, فصلوں میں, اللہ کے فضل سے اس قدر فراوانی ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود حال اب اس ملک کا ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے, ظالموں نے, کہ اس ملک میں لوگ بھوک سے خودکشی کرتے پھر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا نہیں ہے, یہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے حکمران خائن ہیں, یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں, اس لیے دیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ایجنڈے پر بھیجے جاتے ہیں یہاں, اس لیے کہ اس مسلمان ملک کو, جو عالم اسلام کی آخری آبرو ہے, جو عالم اسلام کا آخری دفاع ہے, اس کو تباہ کرنا ہے. اس لیے, ورنہ وسائل کی کمی نہیں. سب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.